الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلہ رحمی کے اعتبار سے جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو اقربا ہیں، ان میں والدین صف اول ہیں، بہن بھائی صف اول ہیں، چچا کی اولاد خود چچا، خالہ اور ماموں کی اولاد اور خود خالہ اور ماموں، پھپھو اور ان کی اولاد، یہ وہ قریبی رشتے ہیں کہ جن کے حقوق بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ پروردگار نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو یہ ان کا مقدر ہے، یہ ان کے اعمال ہے۔ آپ دین محمد و آل محمد کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، صلہ رحمی کیجئے۔ اگرچہ کچھ کھجوریں، ایک گھونٹ پانی افطار پر بلا کر ہی ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، لیکن صلہ رحمی ضرور کیجئے۔ اس کے متعلق پروردگار ہم سے یوم القیامہ سوال کرے گا۔ اور جس طرح کہ معروف ہے کہ پروردگار اپنے حقوق میں تو گنجائش پیدا کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا حساب بہت سخت ہوگا۔ اب وہ حق یہودی کا ہو، وہ حق ایک غیر مسلم کا ہو، تو اس پہ اتنی سخت گرفت روایات میں موجود ہے، چہ جائے کہ وہ حق میری بہن کا ہو، چہ جائے کہ وہ حق میرے والدین کا میری گردن پہ ہو، میری اولاد کا میری گردن پہ ہو، میرے رشتہ داروں کا میری گردن پہ ہو، میرے معاشرے کے یتیم بچوں کا حق میری گردن پہ ہو، میرے ہمسائے کا حق میری گردن پہ ہو۔ سرکار سید و ساجدین رسالہ حقوق العباد کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، حقوق کی جب آپ تفصیل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے محلے کی مسجد کے اندر اذان دینے والے مؤذن کا بھی حق تمہاری گردن پہ موجود ہے۔ اگر ہماری اتنی طاقت اور بساط نہیں ہے کہ ہم مالی اعتبار سے ان کے حقوق ادا کر سکیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں، تو کم از کم ہم اپنی نمازوں کے اندر ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرتے رہیں۔ پروردگار ہمارے علم و عمل کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔